موضوع الدرس في قصة أصحاب الجنة وما فيها من العبر. سورة القلم، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے تاکہ قریش مکہ کے لیے وہ عبرت بن جائے. اس لیے اللہ قرآن میں مثالیں بھی دیتے ہیں، واقعات بھی بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور لوگوں کی عبرت کا ذریعہ بنے. اور سارے قرآن میں تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اللہ فرماتے ہیں ہم قرآن میں اسی لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو، سوچو. تو یہ اصحاب جنہ کا جو واقعہ ہے یہ یمن کے علاقے میں صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ تھی جس کا نام ذروان تھا. وہاں ایک اللہ کا بندہ تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان باغ والوں کا امتحان لیا.
اور اسی میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ امتحان تو وہ لیتا ہے نا جس کو پتہ نہ ہو کہ یہ بچہ فیل ہوگا پاس ہوگا کیا ہوگا، اللہ تو سب جانتے ہیں، تو پھر امتحان لینے کا کیا مطلب؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ہم نے امتحان لیا، تو اس لیے علماء نے فرمایا اللہ سب جانتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ اسی طرح کرتے ہیں جیسے بندوں کا آپس میں معاملہ ہوتا۔ اب دیکھیں نا، آپ گواہ بناتے ہیں، تحریریں لکھتے ہیں، سند بنواتے ہیں، اللہ نے بھی انتظام کیا، فرشتے رکھے ہیں، نام اعمال لکھا جائے گا، قیامت میں گواہیاں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی، نام اعمال اللہ تو جانتے ہیں یہ مجرم ہے یہ مطیع ہے، اس کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن وہ ہمارے معاملے کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ اِنَّا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے امتحان لیا ان باغ والوں کا جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں، اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، اس کے لڑکوں نے آپس میں بیٹھ کے قسم کھائی کہ بھئی صبح صبح جا کے بس ہم اپنا پھل اتار لیں گے، یہ کیا ہے فقیر آتے ہیں مسکین آتے ہیں، ہمارا باپ تو بس ایسے تھا، اب ہماری جائیدادیں تقسیم ہو گئی ہیں، اولاد بہت بڑی ہے، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، یاد رکھو اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا قسم کھائی کہ ہم صبح جا کے اپنا پھل اتاریں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، لیکن انشاءاللہ نہ کہا، ان کو چاہیے تھا کہ ہم پھل اتاریں گے اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ، لیکن وَلَا يَسْتَثْنُونَ مانا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، ایک یہ، اور دوسرا ترجمہ علماء نے فرمایا وَلَا يَسْتَثْنُونَ، جیسے ان کا باپ مسکینوں کے لیے حصہ الگ کر دیتا تھا، انہوں نے الگ نہ کیا، کہا نہیں ہم کسی کو کچھ نہیں دیں، ہم تو ہر حال میں اپنا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، پر پھرا پھرنے والا مانا اللہ نے رات میں ایسی شدید آندھی بھیجی پتھر والی کہ آندھی بھی تھی اور اس میں پتھر بھی تھا، اس نے سارا باغ جو تھا تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور یاد رکھیں طائف کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو رات کو مصیبت آئے اس کو کہتے ہیں، اس لیے آگے جملہ حالیہ ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، اللہ نے فرمایا وہ اس حال میں ہے کہ نیند میں پڑے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے تو باغ بھی اجڑ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور صبح کو یہ عالم تھا، سریم مانا جیسے اندھیری رات ہوتی ہے کہ باغ جل کے تباہ ہو گیا، سارا باغ جو تھا وہ جل گیا، اس ہوا میں بھی آگ تھی اور اس نے آ کے اس سب کو جلا ڈالا ہے۔ اللہ چاہے تو ہوا ٹھنڈی کر کے جلا دے، اللہ چاہے تو ہوا گرم کر کے جلا دے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں جیسا چاہیں اور جب چاہیں۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، وہ صبح صبح ایک دوسرے کو بلا رہے تھے کہ بھئی جلدی چلو جلدی کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا فصل ہم اتار لیں اور کوئی ہم پہ مسکین نہ آئے تو جلدی کرو، ہم اندھیرے میں چلے جائیں۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ باغ کی طرف چل پڑے اور چپکے سے تاکہ ہمارے چلنے کی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، ایسا خفیہ طریقے سے چلو تاکہ کسی غریب کو پتہ نہ لگ جائے، کوئی مسکین نہ آ جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اللہ نے فرمایا انہوں نے صبح کو بڑی قوت و شدت کے ساتھ اپنی پوری قوت کے ساتھ پہنچے کہ ہم اپنا فصل کاٹیں۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون،
اب جب وہ پہنچے اپنے باغ کے مقام پہ تو آگے تو باغ شاخ ہے کوئی نہیں اور سب کو جل گیا. کہنے لگے معلوم ہوتا ہے بھی ہم راستہ بھول گئے, یہ تو ہماری باغ والی جگہ ہی نہیں معلوم ہوتی. تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر غور کیا نشانیوں پہ, کہنے لگے بل نحن محرومون. کہنے لگے نہیں باغ تو وہی ہے لیکن اللہ نے ہم سے رزق چھین لیا, ہم محروم کر دیے گئے. جگہ وہی ہے, باغ بھی وہی ہے, لیکن ہمارے مقدر جو تھا ختم. قال اوسطهم, ان بھائیوں میں جو کچھ سمجھدار تھا, جو کچھ منصف مزاج تھا, جو کچھ درمیانی رائے رکھتا تھا, قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. اور نے کہا ظالموں, میں نے تم کو نہیں کہا تھا کیوں نہیں تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے, کیوں نہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے. یاد رکھیں جو تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عذاب سے چھڑا لیتے ہیں. اس لیے قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا پیغمبر, میرا بندہ یونس میری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا, ہم اس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے. لیکن چونکہ اس نے ہمیں پکارا, ہماری تسبیح و تقدیس بیان کی, اور ہمیں اس میں عزم سے پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. تو اس آدمی نے, اس بھائی نے بھی کہا اللہ کے بندے تم کیوں نہیں اللہ کی تسبیح کرتے, اللہ کی طرف رجوع کرتے, اللہ کا ذکر کرتے, انشاءاللہ کہتے تو تمہیں یہ واقعات پیش نہ آتے. کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب کہنے لگے مولا میرے رب تیری ذات پاک ہے, ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے, ہم نے زیادتی کی ہے, ہم نے اپنے باپ کے طریقے کو چھوڑا, ہم نے مسکینوں سے منہ موڑا, ہم نے خیرات سے منہ موڑا, تو اللہ کی طرف سے بھی امتحان آ گیا. اب ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, تم نے ہمیں خراب کیا. اس نے کہا نہیں یار تم نے ہمیں برباد کیا, تم کہتے تھے نا ایسا کرو. وہ کہتے نہیں تم کہ جب سب کچھ تباہ ہو جائے نا پھر یہی حال ہوتا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. اس کے بعد کہنے لگے کہ بھی بلا وجہ کیوں لڑتے ہو. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. کہنے لگے ہائے افسوس, ہائے حسرت, ہم خود ہی حد سے نکلنے والے ہیں, ہم نے زیادتی کی ہے. تو اب اپنی زیادتی کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو ملامت کرنے سے کیا مل جائے گا. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. ہو سکتا ہے ہمارا رب مہربانی فرما دے, ہمیں اپنے اس باغ سے بھی بہتر چیز عطا فرما دے. اب ہم سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, اللہ سے مانگنے والے ہیں, اللہ سے معافی چاہنے والے ہیں. اب میرے اباک رب نے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا مکے والوں کان کھول کے سن لو, کذالک العذاب, اسی طرح میرا عذاب آتا ہے. جب عذاب آتا ہے تو پھر سب کچھ اجڑ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں باقی رہتا. اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا نبی ہے. قوم اتنی بے حیا ہو گئی ہے, اتنی ظالم ہو گئی, اتنی حد سے بڑھ گئی ہے کہ ساری برائیاں ان کے اندر ہیں. اور سب سے بڑی برائی جو ہے وہ لڑکوں سے بدفعلی ہے. اب ان کی ظلم کی یہ عالم ہے کہ نبی کے گھر کے دروازے پہ آ گئے.
اللہ اکبر، یعنی بندہ جب بے حیا ہو جاتا ہے نا جی، اسی لیے عرب کا ایک محاورہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو جو مرضی آئے کرو، اصل تو حیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کچھ عرصہ قبل بھی یہ عالم تھا کہ کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، کوئی گھر میں کوئی لڑکی، کوئی بیٹی، کوئی بہن یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ بغیر دوپٹے کے میں گھر میں کھڑی ہوں۔ اور لڑکیاں اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو کھانا دیتے ہوئے بھی نظر نیچے رکھتی تھی۔ اچھا شادیاں ہو جاتی بھی، شادی ہو گئی ہے، میاں بیوی ہے، ان کی آزادی ہے، لیکن کئی عرصے تک ان کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ ماں باپ کے سامنے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ شادی شدہ لڑکی جو ہے اس کو بھی الٹا گھر والے کہتے تھے، اللہ کی بندی تیری شادی ہوئی ہے، کچھ کپڑے شپڑے اچھے پہنے کر، کوئی تھوڑے بہت بال شال اپنے بنا کے سنوار کر کے، اس کو شرم آتی تھی کہ میں گھر کے اندر سرخی لگاؤں، میں گھر میں میک اپ کروں، اتنا حیا ہوتا تھا، اتنا ادب ہوتا تھا، اتنا شرم ہوتا تھا۔ میں یاد ہے ہمارا جو علاقہ تھا نا جی، بستی جو قصبہ تھا، اس قصبے کے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے کوئی بارات گزر رہی ہوتی نا، لوگوں ایسے کوئی گزرنے والے سڑک ہے تو بارات والے بھی کہہ دیتے تھے کہ بھی یہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب کا علاقہ ہے، نغارے شغارے ڈھولک وولک بند کر دو، جب علاقے سے نکل جائیں گے پھر بجائے۔ اتنا حیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے علاقے میں کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کے ظاہر میں پانی پی لے۔ یعنی بڑے جو تھے ان میں شفقت تھی اور چھوٹے جو تھے ان میں ادب تھا اور حیا تھا۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، اس دور میں ڈاکو، چور، ان کو بھی حیا تھا کہ بھئی یہ عالم کا گھر ہے یار، یہاں ڈاکہ نہیں مارنا، یار یہ سید کا گھر ہے، یہاں ڈاکہ نہیں مارنا، بھئی اس بستی میں ڈاکہ نہیں مارنا کہ اس بستی کے بیٹی جو ہے نا وہ ہمارے علاقے میں بیاہی ہوئی ہے تو پھر یہ ہماری بہو کا گھر ہو گیا نا۔ ڈاکو میں حیا تھا۔ آج بے حیائی کا اتنا دور ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم لوط کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ قوم لوط میں بھی یہ بیماری تھی کہ ان کے لڑکے جو تھے لڑکیوں والا لباس پہنتے تھے۔ آج دیکھ لو ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا راستے میں بیٹھتے تھے، جو بھی گزرتا تھا اسے کنکریاں مارتے تھے، اس کو چھیڑتے تھے، مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا مخول کرتے تھے۔ اگر کوئی مسافر گزرتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی نوجوان لڑکا ہے اس کو پکڑ لیتے تھے، زبردستی بدفعلی کرتے تھے۔ پھر بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ 5 آدمی 10 آدمی 10 لڑکے ایک دوسرے کے سامنے ایک ہی کمرے کے اندر منہ کالا کر رہے ہیں۔ اب ٹھنڈے دل سے سوچ لو کیا ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہر گھر کے اندر کیبل ہے، ہر گھر بے حیائی کا اڈا بن چکا ہے، ہر گھر کے اندر شیطان ننگا ناچ رہا ہے، اور ہر گھر والے کو پتا ہے، سب جانتے ہیں کہ میرے گھر میں کون سی 12 بجے رات کے بعد فلمیں چلتی ہیں، سب گھر والوں کو۔ اچھا بعض تو اتنے بے حیا ہیں کہ ماں بہن بیٹی باپ سب کٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ ایسے بے غیرت لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، اور یاد رکھو حضور نے فرمایا من لا غیرت لہو لا ایمان لہو، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ دیوس جو ہے،
یعنی دلہ بغیر جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اب دیکھو قوم کی جرت دیکھو، اتنے بڑھ گئے، ان کو پتہ لگا کہ یہ لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور بڑے خوبصورت لڑکے ہیں۔ ساری برادری اکٹھی ہو کے آ گئی لوط علیہ السلام کے دروازے پہ، کہنے لگے کہ ہمیں پتہ لگا آپ کے مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، شرم کرو، میرے مہمان ہیں، میری بے عزتی نہ کرو۔ چلو میری نبوت نہیں مانتے ہو، رسالت نہیں مانتے ہو، لیکن چلو میرے مہمان ہیں، مہمان کی بے عزتی نہ کرو۔ ہاؤلائے بناتی، اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے گھر میں لڑکیاں موجود ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تم اپنی بیویوں سے جا کے اپنی شہوت پوری کرو۔ اچھا قوم اتنی بے حیا ہو چکی، کہتے قالوا انک لتعلم ما لنا فی بناتک من حق، تم جانتے ہو ہمیں تمہاری لڑکیوں کی کوئی ضرورت ہے، انک لتعلم ما نرید، اور تم جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں، لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر ہے لوط علیہ السلام، لیکن یاد رکھو علم غیب نہیں۔ اگر لوط علیہ السلام عالم غیب ہوتے، عالم الغیب ہوتے، پریشان ہوتے، عقل کی بات۔ اتنے پریشان ہو گئے کہ لگے لو اننی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کہنے لگے کہ اے قوم کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں اکیلا ہوں، میں تمہیں نہیں روک سکتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں، تم سمجھتے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام ہم تقریر سننے کے لیے آئے، ہمیں مہمان دو۔ اب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ میرے پیغمبر کا امتحان مکمل ہو گیا ہے، اور قوم اپنی بے حیائی کے آخری انجام پہ آ گئی ہے۔ یاد رکھو اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک وہ انتہا پہ نہ پہنچ جائے، اس کو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو پھر پوری ان کی پکڑ ہو۔ اب اللہ کے حکم سے فرشتے بول پڑے، انہوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کیوں گھبراتے ہو، ہم لڑکے نہیں، ہم انسان نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، تیرے پاس آئے ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ ہمیں کیا ہاتھ لگائیں گے، یہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو نکل جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ جب بستی سے نکلو تو پھر پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا، صرف تمہاری ایک بیوی ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نہ گھبرائیں، ان موعدہم الصبح، بس یہ رات گزرنے دو، صبح کا تارا نکلنے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام اتنا پریشان تھے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب ان کو عذاب ہی دینا ہے تو پھر رات کی مہلت کیوں دیتے ہو، ابھی پکڑو ان بدبختوں کو۔ اللہ کے فرشتے نے عرض کیا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام جلدی نہ کریں، اللہ کے فیصلے نہیں بدلا کرتے، اور صبح میں کتنی وقت باقی رہ گیا، صبح بھی تو قریب ہے، ان کا انجام قریب ہے، اور تیری قوم کی اندھیری رات مٹنے والی ہے اور حق کی صبح ہونے والی ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا۔ اب اللہ نے حکم دیا جبریل حاضر رب جلیل، فرمایا ان کی بستیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے لے آئے اوپر۔ 5 بستیاں تھیں، اس زمانے میں بھی 6 لاکھ کی آبادی تھی۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو نیچے سے اٹھایا اور آسمانوں تک لے گئے. میرا اللہ اب کیا حکم فرمایا؟ ان کو الٹا کر دو. یہ بھی تو لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے, ان کو وہی سزا دو. اب اوپر سے ختم ہو گیا. اللہ فرمایا نہیں, ان کے اوپر جہنم کے پکے ہوئے پتھروں کی بارش کر دو. اسی لیے یاد رکھیں کہ فقہائے امت کا یہ فیصلہ ہے کہ زانی کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے اگر کنوارا ہے, شادی شدہ ہے تو رجم ہے. لیکن جو لڑکے سے بدفعلی کرے یا عورت سے بدفعلی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس قاتل و مقتول کو مار دیا جائے, اور بعض فقہا کہتے ہیں اس کو زندہ آگ میں ڈال دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جائیں, اگر پہاڑ نہیں ہے تو کسی اونچے مینار پہ لے کے دھکا دے اور اوپر سے پتھروں کی برسات کر دے جیسے اللہ نے عذاب دیا تھا. تو یہ واقعات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ تم عبرت پکڑو. تم جب واقعات پڑھو گے تو عبرت پکڑو بھی. قوم لوط کیوں برباد ہوئی؟ یہ بیماری ہم میں تو نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا مکے والے تمہیں اپنے باغوں پہ ناز ہے, دولت پہ ناز ہے, تو یہ یمن کے باغ والوں کا حال دیکھ لو, انجام کیا ہوا. کذالک العذاب, پھر اسی طرح میرا عذاب ہوتا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب ہے, اور اصل عذاب جو آخرت کا ہے وہ تو پھر بہت بڑا عذاب ہے. یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا, چلو آیا ختم ہو گیا, وہ تو عذاب ہی ایسا ہوگا کہ ختم ہی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی, کیونکہ مکے والے جو تھے سال کے اندر 2 سفر کرتے تھے, ایک یمن کی طرف کرتے تھے, ایک شام کی طرف کرتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یمن کے اندر بھی عبرت کے واقعات پیدا فرما دیے, اور شام کی طرف جو ہے قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, وہاں بھی حالات پیدا فرما دیے کہ غور کر کے دیکھو ان کا انجام کیا ہوا ہے. اور تم میرے مدنی پاک کی مخالفت کر رہے ہو تو عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی فرمایا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا مثل, یہ مثال ہے, ضربہ اللہ تعالی لکفار قریش, اللہ نے قریش کفار کے لیے بیان فرمائی ہے, فیما اہدی الیہم من الرحمۃ العظیمۃ وآتاہم من النعمۃ الجسیمۃ وہو بعثۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقابلوہ بالتکذیب والرد والمحاربۃ. اللہ نے جو ان پہ نعمت کی تھی کہ سب سے افضل نبی محمد مصطفیٰ بھیجا, سب سے افضل کتاب قرآن نازل کیا, سب سے افضل دین اسلام ان کو عطا فرمایا, لیکن انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی, انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو انکار کیا, اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑی. اللہ نے فرمایا اگر ایسا کر رہے ہو تو پھر سوچ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. انا بلوناہم اختبرناہم, ہم نے بھی امتحان لیا, کما بلونا اصحاب الجنہ, جنہ کس کو کہتے ہیں وہی البستان مشتملان والثمار والفواکہ, یعنی جنہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کے اندر مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہوں. اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین, اے حلف فیما بینہم لیجن ثمرھا لیلا لئلا یعدم بہم فقیر ولا سائل یظفر ثمرھا علیہم ولا یصدقوا من بشیء. آپس میں قسمیں کھانے لگے کہ رات میں جا کے اپنا ثمر اتاریں گے تاکہ کوئی غریب نہ آ جائے, مسکین نہ آ جائے, ہمیں صدقہ نہ کرنا پڑے. ولا یستثنون, اور حلف کی اٹھانے کے بعد انشاءاللہ بھی نہ کہا فیما حلفوا بہ
وَلِهَذَا حَنَسَهُمُ اللَّهُ فِي أَيْمَانِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کی قسمیں جو تھی پھر ان کو جھوٹا کر دیا. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ أَيْ أَصَابَتْ آفَةٌ سَمَاوِيَّةٌ، رات کو اللہ تعالی کی طرف سے ایسی ہوا آئی، ایسی تیز ہوا آگ والی، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سریم کا معنی کاللیل الاسود، سارے باغ کو جلا کے ایسے کر دیا جیسے سیاہ رات ہوتی ہے. وقال الثوری وسلم اذا حصد حشیما یبسا، اور حضرت ثوری فرماتی ہیں کہ جیسے کوئی فصل سوکھ جائے، کٹ جائے اور رون دی جائے، یہ حال ہو گیا. وقال نبيات ذكر احمد الصباح انبانا بشير بن زازان عن عمر الصبيح بن سليم ان عبد الرحمن بن ثابت بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والمعاصي. حضور پاک نے فرمایا اپنی امت سے کہ خبردار گناہوں سے بچا کرو، گناہ کرنے سے اللہ تمہارا رزق بند کر دیتے ہیں، تمہیں رزق سے محروم کر دیتی ہے. ان الرزق کو یحرم بھی رزقا قد کان حیا لہ، جو رزق تیرے لیے معین ہوتا ہے لیکن تیرے گناہوں کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہو. ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف من ربکم نائمون فاصبحت كالصريم قد حرموا خیر جنتهم بذنبهم. ان باغ والوں کو کیوں سزا ملی کہ انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار کیا تو اللہ کی پکڑ آ گئی. تو گناہوں کی وجہ سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھو، کبھی آدمی گناہ کرتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اور رزق بڑھ رہا ہے تو یہ اور خطرناک بات. اس کو کہتے ہیں استدراج، یعنی اللہ اس کو رسی دے رہے ہیں کہ اور جتنا دوڑ سکتے ہو دوڑو، جب میں پکڑوں گا تو تیرا نسل بھی ختم ہو جائے. تو اس لیے اگر گناہ کے بعد بھی روزی ملے تو اور زیادہ ڈرو، توبہ کرو، ورنہ قاعدہ یہ ہے کہ نیکی سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں اور گناہوں سے رزق سے محرومی ہوتی ہے. میں نے اپنی بیوی سے غصے کی حالت میں کہا کہ تم طلاق جانتی ہو، اس سے طلاق نہیں ہوتی. اگر تم نے طلاق دی ہے تو اب بہانے نہ بنائیں، کیونکہ یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے. آدمی کو سیدھے رستے پہ رہنا چاہیے. طلاق دی ہے، سیدھی بات کرو، میں نے دی ہے، 1 دی ہے، 2 دی ہے، 3 دی ہے. نہیں دی ہے، صرف ڈرایا ہے کہ طلاق دے دوں گا، یا تم جانتی ہو طلاق، اس سے طلاق نہیں ہو. کہتے جی کہ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، باقی سب کام کر سکتے ہیں، غسل کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے جناب؟ کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کی شرم گاہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے والی چیز ہے، دیکھا کرو. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھنے والا جو ہے اللہ کی رحمت سے بہت جلدی اندھا ہو جاتا ہے. انہا یورث العمی، وہ آدمی کے اندر اندھا پن پیدا کرتی ہے. اچھا پھر ایک پیشاب کی جگہ ہے یار، کون سا وہاں کو سونے کی کان ہے کہ جس سے دیکھ کے بندہ خوش ہوگا؟ پیشاب پخانے کی جگہ ہے اور کیا ہے؟ یہ وجہ ہے تمہاری اس کیبل کی جس کا میں نے عرض کیا تھا نا، فلموں کا، یہ اس کا اثر ہے. صرف دیکھو گے نہیں، تم انشاءاللہ اگر انگریزی فلمیں دیکھتے رہے تو چاٹو گے اور پیشاب بھی پیو، ترقی کرو گے نا روز. اللہ کے عذاب سے ڈرو. دیکھیں خامد ہو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، جس سے دنیا کے چاند بھی مقابلہ نہ کر سکیں، اور بی بی ہو سیدہ عائشہ جیسی، لیکن فرماتی ہے واللہ ما رأى منی، حضور نے میرے بدن پہ کبھی نظر ہی نہیں ڈالی. وما رأيت منہ، اور میں نے
حضور کی شرمگاہ پہ کبھی نظر نہیں ڈالی. یہ ہے حیا، یہ ہے ادب. تم تو حیوان بن گئے ہو، تم تو جانور بن گئے ہو، انسان تھوڑے ہو تم. میرے خیال میں جانور کو بھی اتنی حیا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کبھی کتا بدفعلی کرے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی خنزیر بدفعلی کرے؟ لیکن انسان بدفعلی کرتا ہے، اپنی عورتوں سے بھی کرتا ہے. عصر کے بعد میں حنفی مسلک پہ ہوں، عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. وہ نفل نہیں ہے خدا کے بندے. پتہ نہیں کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دیا ہے 2 رکعت نفل اور نفل اور نفل. کس نے کہا ہے کہ نفل ہے؟ وہ ایسے کوئی اللہ کے بندے ہیں جو دماغ میں ہیں الٹے ہو جاؤ اسی جگہ کھڑے رہیں. اللہ کے بندے نفلی عبادت بھی جب شروع کر دی جائے تو واجب ہو جاتی ہے، اور طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہیں، اور باقی امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے نزدیک وہ سنت ہے. نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے. مجھے جناب بوسہ نہیں دینے دیا پولیس والے نے. انشاءاللہ میں ان سے بات کروں گا آپ کو دینے. کر میں کیا کروں؟ مسجد نبوی میں مدینے پاک میں وہ تو بھائی پوری دنیا میں جھگڑا نہیں ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں. لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. میرے مدنی پاک نے فرمایا فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے. یہ تو سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اختلاف صرف یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل ایک حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ بھئی مکے کے اندر گنجائش ہے کہ اگر کسی نے طواف کیا ہے اور وہ جب چاہے طواف کی 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. وہ ایک حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ یا بنی عبد مناف، کہ اے عبد مناف والے کیوں لوگوں کو منع کرتے ہو؟ قطعاً منع نہ کرو، جب چاہے طواف کریں، جب چاہے نماز پڑھیں. اس حدیث سے امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ بھئی مکے میں پابندی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا من یعرفنی فلیعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، من لم یعرفنی، جو نہیں جانتا وہ جان لے. انا ابی ذر جندب بن دعامہ، میں ابی ذر ہوں. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ. فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، مگر مکے میں، مگر مکے میں، مگر مکے میں. تو ان 2 حدیثوں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دلیل پکڑتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ منع کرنے والی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور جو روایت ابی ذر کی ہے وہ معلول ہے. معلول حدیث جو ہے صحیح حدیث کی قاطع نہیں ہو سکتی. اور دوسرا بنی عبد مناف کو حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو منع نہ کرو. اگر ساری امت کے لیے حضور امت کو فرماتے بھی تم جب چاہو نماز پڑھ لو. بنی عبد مناف کا معنی یہ ہے جیسے آپ کسی مسجد کے متولی کو کہیں بھئی یار کیوں مسجد کے دروازے بند کر دیتے ہو، جب لوگ نماز پڑھنا چاہیں پڑھنے دو. تو یہ اس کو ہدایت ہوتی ہے. یہ معنی نہیں کہ ظہر کی عصر کو پڑھ لو، عصر کی ظہر کو پڑھ لو. تم نے فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. بہرحال تم لوگ جھگڑوں میں نہ پڑو. اگر کوئی مجبوری ہے جا رہے ہو پڑھ لو، اگر مجبوری نہیں ہے تو افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی حدیث تمہاری مخالف نہ ہو.
ایک ہمارا پتہ نہیں کون ہے بیماری مصیبت، اللہ سب کی مصیبتیں رفع فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور بھائی جب پریشانی ہو اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ کا ذکر کرو۔ میرے مدنی پاک کے بارے میں آتا ہے اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، حضور پاک کو جب کوئی پریشانی آتی فوراً نماز، اور یہی حکم ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل آ جائے نماز پڑھو، اللہ سے مدد پکڑو۔ زمزم سے پاؤں دھو سکتے ہیں؟ ہاں جناب بالکل دھو سکتے ہیں جناب، کیا ہو گیا، زمزم پانی ہے اور کیا ہے۔ ایسے ان کے دماغ میں الٹے مسئلے۔ اچھا پانی پی سکتے ہو، زمزم کا نہیں پی سکتے؟ اچھا جب پی لو گے تو کہاں سے نکلے گا، کیا بن کے نکلے گا؟ ہو جائے گا پاؤں دھونا منع ہے، عقل لڑ گیا ہے یہاں پر، دماغ خراب ہو گیا اس کا، کوئی عقل کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈرتے ہیں زمزم سے پانی پاؤں دھونے سے ڈر رہا ہے، اور روزانہ محمد مدنی کی سنت پہ اس طرح مکے مدینے میں پھیر رہا ہے۔ اور یاد رکھو جب اس طرح پھیر کے یہ سنت والے بال تو مکے مدینے کی گلیوں میں رولتے ہو، یہی زمین کی آمد میں تیری گردن پکڑے گی کہ اللہ اتنا بے حیا ہے، تیرے گھر کا بھی حیا نہیں آیا، تیرے نبی کے روزے کا بھی اس کو حیا نہیں آیا، پھر داڑھی مڈا کے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے بھی آ گیا ہے۔ اور یار کم از کم نقلی طور پہ داڑھی رکھ لو، کچھ تو شرم کرو مکے مدینے کا، جاتے ہوئے بیوی کو راضی کر لینا، یہاں تو کوئی اللہ کا لحاظ کرو۔ انا للہ، پانی زمزم کا ادب ہے، سنت محمد مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے۔ اب کوئی علاج ہے دنیا میں؟ کون سا مسئلہ جناب مولوی آپ کو سمجھائے؟ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، اگر عورت مر جائے تو ہم جنازہ پڑھ سکتے ہیں، تو اگر ہم پڑھ سکتے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ فرض نماز پڑھ سکتی ہیں، جنازہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، کوئی عقل ہے یا کوئی پردہ ڈھیلا ہو گیا ہے؟ کن حالات میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جب ٹیک لگا کے سو گے وضو ٹوٹ جائے گا، بدن ڈھیلا ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے عمرے میں طواف تو کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر مڈا دیا، دم پڑ گئی۔ ایک بکری دم یہاں ذبح کرے مکے میں۔ ایک بچہ بیماری میں مبتلا ہے خون کی، اللہ سب بچوں کو اور سب مسلمانوں کو شفا دے۔ یاد رکھو جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے، اور اللہ ہر کلمے پڑھنے والی کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ میں عمرے کے لیے آیا تھا، تھکا ہوا تھا، میں نے نماز ہوٹل کے قریب پڑھ لی، کوئی بات نہیں، انسان ہے، تھک گیا ہے، معذور ہے۔ کہتے تھے کہ مکے میں جتنی مسجدیں ہیں سب پہ 1 لاکھ کا ثواب ہے، لیکن حرم کا کیا مقابلہ، یہاں تو 27 لاکھ کا ثواب ہے۔ اب یہ 4 دن عمرے پہ آئے، نماز سے جان چھڑوا رہے ہیں، جو محلے میں مسجد ہے وہاں پڑھ لیں۔ ہاں جی بالکل جی، تم اپنے گھر میں پڑھ لو، ریڈیو رکھ لینا، وہاں امام کے پیچھے پڑھ لینا بس۔ عمرے پہ آیا ہے 10 دن کے لیے، اب اس کو تکلیف ہے، پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے کہ جناب دور ہے ہوٹل، کیسے آئے؟ نہ ہو جناب، اللہ نے محروم کیا ہے تو کیا ضرورت ہے، کعبہ تمہارے لیے اداس ہے کوئی؟ تمہیں اپنی بد قسمتی ہے، نہ ہو۔ میں نے عمرہ کیا، بال منڈوائے، غسل نہیں کیا، تو غسل بعد میں تو کوئی ضروری نہیں، پہلے سنت ہے۔ میں نے مسجد جیرانہ سے بھی عمرہ کیا ہے، وہاں ایک کنواں ہے، بالکل اس کنویں میں حضور پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ اگر عمرے کا احرام باندھ کے ہم آئے، مسجد الحرام میں ہم نے نماز پڑھ لی، تھکے ہوئے تھے، واپس چلے گئے، آرام کیا، عمرہ بعد میں کیا، کوئی حرج نہیں۔
امام کے پیچھے جو لوگ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں ان سے بھی کوئی جھگڑا نہ کرو، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان سے بھی جھگڑا نہ کرو۔ ان کے بعد بھی مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ اگر ہم جتنے سے عمرہ کریں تو جہاں کھڑے ہو وہیں سے نیت کر کے احرام باندھ لو، 2 رکعت پڑھو، لبیک اللہم لبیک، توکل چلے پڑھو۔ جتنے سے بھی عمرہ ہو، حد حرم کے باہر جہاں سے چاہو عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے بھول کے 6 چکر لگائے طواف کے کوئی حرج نہیں، بغیر وضو کے حجر اسود کا بوسہ بالکل ناجائز ہے۔ حجر اسود کا بوسہ طواف لیتے ہوئے سنت ہے، ایسے جا کے بوسہ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ محرم شریف میں جو میت آتی ہے اگر ہم کندھا دیں بالکل بہت بڑا ثواب ہے، ایک ایک قدم پہ لاکھوں نیکیاں ملیں گی۔ بعض لوگ کفن کا کپڑا لے آتے ہیں اور زمزم سے دھوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر زمزم کے دھلنے سے بخشش ہو جاتی تو پھر تو سارے مکے مدینے والے دھو کے کفن رکھ لیتے۔ اب اگر کوئی ہندو مر جائے آپ اس کو غلاف کعبہ میں دفن کریں، بخشا جائے گا؟ اصل ہے ایمان، اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا انشاءاللہ بخشا گیا، ورنہ نہ زمزم چھڑائے گا نہ کوئی اور چیز چھڑائے گی۔ یہ بیچارے اصل میں ہے نا جی، یہ سارے شارٹ کٹ کے عادی ہیں۔ کہیں کہتے ہیں پیران پیر بخشوا لے گا، کہیں جناب وہ حضرت علی ہجویری بخش چھڑوا لیں گے، کہیں پیر اجمیر والا چھڑوا لے گا، کہیں یہ زمزم والا کفن چھڑوا لے گا۔ ہم کچھ نہ کریں بس یہی سارے ہمارے کام آ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ حضور پاک نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ اپنے اچھے عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، میں تمہارا کوئی نفع نہیں کر سکتا۔ میری ہمشیرہ نے احرام کی حالت میں ناخن کٹر سے ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے، میں نے منع کیا، اب دم پڑ گئی جناب۔ کوئی بیٹی یا بہن گھر سے چلی گئی اور بغیر ماں باپ کی اجازت کے نکاح کر لیا تو امام احمد ابن حنبل امام فرماتے ہیں کہ بالکل نکاح ہوا ہی نہیں ہے، وہ زنا ہے، لا نکاح الا بولی۔ امام صاحب فرماتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا لیکن وہ گناہگار ہے، اس کو بغیر ولی کی اجازت کے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو لڑکیاں بھاگ کے جاتی ہیں نا ماں باپ کے علاوہ دوستوں سے جا کے کورٹ میرج اور لو میرج اور پتہ نہیں کیا کیا میرج کرتی ہیں، یہ انجام انشاءاللہ یہی ہوتا ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ وہ ایک دن نکال دیتا ہے، گھر آنے کے قابل نہیں، اب پھر وہ لوگوں کی ٹھوکروں پہ ہوتی ہے اور روز ذلیل ہوتی ہے۔ اگر ہم مسجد کو شہید کر کے دوبارہ مسجد بنائیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ ہم مدرسہ بنا لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا سراج دین کے والدین بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ بہتر ہے کچھ دن وقفہ کریں تاکہ بال نکل آئے، لیکن اگر روز بھی کرے تو کوئی منع نہیں، نفلی عبادت ہے۔ جوتی گم ہو جائے تو لوگوں کی جوتیاں نہ اٹھائیں، اپنی جوتی کی حفاظت کریں۔ اگر لڑکا نافرمان ہے تو والد اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر سکتا ہے، بالکل نہیں کر سکتا۔ یہ آگ کرنا جو ہے انگریزی قانون ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
اللہ نے اس کو تیرا وارث بنایا ہے، فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ ایک وہ نافرمانی کر رہا ہے، دوسری تم خدا کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی جائیداد اس کو ملے گی۔ میرا بھائی 4 دن سے کوما میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کریں، نفلی عمرہ ہے، کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، نہ کرنا چاہو ضروری نہیں ہے، یہ نفلی معاملات ہیں۔ مسجد جیرانہ ہے یا مسجد عائشہ ہے یا جدہ ہے یا عرفات ہے، اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ اصل عمرہ وہ ہوتا ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے کرتے ہو۔ اصل عمرہ وہ ہوتا ہے کہ جب مدینہ پاک جاؤ اور واپس مکے آؤ تو پھر مدینہ پاک کے میقات سے احرام باندھو، وہ میقات کا عمرہ ہے، یہ ہل کا عمرہ ہے، اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن عمرہ جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ جتنے دن اللہ مکے میں نصیب کرے طواف زیادہ کرو۔ کیا مانا؟ عمرے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے اگر طواف میں لگاؤ تو زیادہ ثواب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم احم حوزة الدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما دے، یا اللہ کفر کا منہ کالا کر دے، یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ اپنے دروازے پہ آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ مکہ مدینہ کے برکات و ثمرات نصیب فرما، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر عقیدہ توحید جما دے، یا اللہ ان کو محمد مدنی کی سنت کا شیدائی بنا دے، یا اللہ ان کو صحابہ اور اولیاء اللہ کا فدائی بنا دے، یا اللہ ان کو بدعت سے نفرت کرنے والا بنا دے، ان کو سنت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم